السلام علیکم، میں صبا عباسی منزلان کے پلیٹ فارم سے آج پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم فیملی میٹرز کے حوالے سے بات کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محمد عقیل قاضی صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے، کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس فیملی میٹرز کے حوالے سے ہمیں وہ بتائیں کہ پاکستان میں جو آج کل ڈیورس کیسز کی جو شرح ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، تو اس حوالے سے ایک ایڈوکیٹ ہونے کے نظریے سے یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسز کی تعداد اتنی انکریز آخر کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے سد باب کے لیے کیا اسباب ہم چیزیں کر سکتے ہیں، اور یہ کیا نظریہ ہے ان کا کہ آج کل جو شرح بڑھ رہی ہے اس کے لیے وکیل کی اس میں وہ کس نظر سے دیکھتا ہے۔ آج ہم یہ جانتے ہیں محمد عقیل قاضی صاحب سے، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ الحمدللہ سر، میں تو ٹھیک ہوں جی۔ تو آج اس ٹاپک پہ آپ کو بات کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر بلایا ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، تو آج آپ کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈیورس کیسز کی جو شرح پاکستان میں بہت حد تک بڑھ چکی ہے، وہ آپ ایز اے ایڈوکیٹ ہونے کے ناطے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اتنے زیادہ کیسز پاکستان میں جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ کیا اسباب ہیں۔ جی بالکل۔ ہم جب ایک دو جوڑے جو ہیں وہ آپس میں جب ان کا رشتہ بنتا ہے، اس کے بعد جو ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں جو یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے اس بندھن میں باندھ رہے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو ان کو اچھی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اچھی لائف جو ہے اس کو اسٹارٹ کر سکیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے ان کو مالی لحاظ سے، ان کو جو ہے معاشرتی لحاظ سے، ہر حوالے سے ان کو گائیڈنس دینی چاہیے۔ جو نئی لڑکی ہوتی ہے جو ایک نئے گھر میں آتی ہے، اس کو بھی ظاہری بات ہے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے، اس کو پیار محبت دینا چاہیے، وہ سپورٹ دینی چاہیے تاکہ اس کا وہاں پہ جو ہے وہ دل لگے اور وہ جو ہے اپنی اچھی لائف کا آغاز کر سکے۔ بالکل سر، آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جو ایک نئی لڑکی جو گھر بار چھوڑ کر ایک نام ایک نکاح کے آسرے پہ وہ شخص کی زندگی میں داخل ہوتی ہے، تو پھر دونوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ باہم مل کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں اور اس زندگی میں نکھار پیدا کر سکیں اور معاشرے کو مزید مضبوط کر سکیں۔ لیکن فی الحال جو ابھی ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پہ گھر بس رہا ہوتا ہے اور وہاں اسی وقت ہی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ پرابلم مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس میں خاندانی مسائل میں کبھی کبھی لڑکا اور لڑکی کا رضامندی تک شامل نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی معاشی مسائل کی وجہ سے ان کا گزارا نہیں ہو پا رہا، اور کبھی خاندانی چکلس کی وجہ سے بھی ان کی آپس میں جو ہے روابط اور تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، جس کا آخرکار انجام جو ہے وہ خدا کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس کیسز آپ خود ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جب ویسے بھی ہمارے ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ایسا خلا کا کیس ہوتا ہے تو پہلی دفعہ وکیل ان میں صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بیوی میں، جو ایک بہت خوش اسلوب ایک پہلو ہے جو میری نظر میں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ ان کو اس دونوں میں اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ کیا سمجھتے ہیں زیادہ تر جو کون سا جو فریق ہے وہ مطلب اعتراض کر رہا ہوتا ہے، صلح کے معاملے میں چاہ رہا ہوتا ہے، اور زیادہ تر اسباب اس میں کیا وجوہات بیسکلی سامنے آتی ہیں کہ جو گھر ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک گھر ٹوٹنا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا سانحہ سمجھا جاتا ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، گھر ٹوٹنے سے خاندان ٹوٹنے اور نسلیں تک جو ہے اس کا اثر لیتی ہیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ زیادہ تر اس میں سبب کیا وجہ کیا بنتی ہے؟ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے؟ جو بیسک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب رشتہ کرتے ہیں اس میں ہم جو خاندانی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے والدین کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتی ہیں۔ بے شک۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ والدین کبھی اپنی بیٹی سے اپنے بیٹے سے پوچھتے نہیں ہیں کہ بیٹا آپ کی کیا اس میں رضامندی ہے، آپ ایگریڈ ہیں یا ایگریڈ نہیں ہیں۔ تو وہ کیونکہ والدین کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو شادی ہو جاتی ہے۔ اس کی شادی کے سٹارٹ میں ہی جو ہے نا وہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بنتی، مزاج نہیں ملتا، فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں بنتا، جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے؟ جی بیسک ایشو یہی ہوتا ہے۔ تو سر آپ ہمیں پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کو سولو کرنے کے لیے معاشرے میں کیا ایسے قوانین کوئی ابھی ہماری فیڈرل حکومت میں یا ایسے کچھ قوانین آئے ہیں کہ جس سے رضامندی کو
کو لڑکے اور لڑکی کو ضروری قرار دیا جائے یا شادی کی کوئی ایسی ایج بھی انہوں نے مقرر کی ہے کہ جس سے پہلے شادی نہ ہو یا جس سے آپ مطلب دونوں کی فریق جو بھی ہے لیکن لڑکی اور لڑکی کی رضامندی اور خوشی خوشی بیسک لا تو یہی ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے اس کی ایک ایج لمٹ بتائی گئی ہے کہ 18 ایئرس کے بعد وہ مطلب بالغ ہیں اور آزاد رضامندی کے ساتھ اپنی شادی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, اس حوالے سے کوئی وہ پابندی نہیں ہے کہ وہ والدین کی رضامندی سے کریں گے یا کسی اور کے دباؤ میں آ کے کریں گے. بالکل. تو یہ بیسک بات ہے. تو سر آپ کیا آپ نے کوئی دور کا جو آپ نے آپ کی ابھی تک سروس رہی ہے اس میں آپ نے کوئی ایسا دلچسپ کیس دیکھا ہو جس میں آپ نے کوئی بہت دلچسپ فیصلہ اس کا ہوا ہو آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میری نظر میں تو بہت سارے کیسز ہیں. تو میرا ایک دوست ہے جس کی میں نے خود شادی ہم نے کروائی تھی. جی سر. تو وہ بہت ہی پیارا اور میرا بیسٹ فرینڈ ہے. تو اس کی آؤٹ آف فیملی ہم نے اس کی شادی پہ گئے اور اس کے والد صاحب نے بڑی محنت کی, بہت ایکسپینس لگایا اس کی شادی کے اوپر. تو بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی. تو اس کے بعد 1 مہینہ وہ شادی چلی. تو وہ لڑکی جو ہے وہ گھر ملنے کے بہانے گئی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے وہ اپنا اس نے ڈیسیجن جو ہے وہ چینج کر لیا. اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بغیر کس وجہ کے؟ بغیر مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو یا کوئی بھی اس وجہ سے ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا اس کے پیرنٹس آئے تھے اور انہوں نے جو ہے نا جو سامان دیا تھا وہ سامان جو ہے انہوں نے پھر اتوا لیا. اس میں میں بھی موجود تھا. تو مطلب ایک والد والدہ جو ہے وہ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچے کو کھڑا کرنے کے لیے. ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کو اپنی لائف میں دیکھیں اور پھر اس طرح کی لڑکی ملے جو فورس میں آ کر جو ہے اپنے والدین کے آگے سر جھکا دیتی ہے لیکن والدین اس سے نہیں پوچھتے کہ آپ اس شادی سے ایگری ہو یا نہیں. تو وہ دباؤ میں آ کے شادی کر لی اور بعد میں پھر پچھتاوا اور پھر جو ہے نا مائنڈ چینج کر دیا. اس طرح تو سسٹم نہیں ہوتا. بالکل. اور سر جیسا کہ ابھی میں نے سنا ہے کہ تنسیح نکاح کے حوالے سے فیڈرل حکومت کے کچھ رولز ابھی کچھ چینج ہوئے ہیں. وہ 2022 میں جو بھی کچھ رول چینج ہوئے تنسیح نکاح کے حوالے سے, اور ہماری خواتین اور خاص طور پہ فیملی کورس کے حوالے سے اکثر نئے قوانین ابھی آ رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے معاشرے میں تبدیلیاں رونما ہوتی جا رہی ہیں ہمارے قوانین میں بھی تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. تو اس میں بہت سی چینجز آتی رہتی ہیں لیکن بیسکلی جہاں تک ہمیں لگتا ہے معاشرے میں جو ایک طلاق کا ریشو بہت زیادہ انکریز ہو رہا ہے, اس کی وجہ عدم برداشت بھی ہے. اس کی وجہ زیادہ تر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لو میرجز میں یہ چیزیں زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہیں یا ارینج میرجز میں دیکھنے کو زیادہ؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیرنٹس جو مطلب ہمارے رشتے کے لیے محنت کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں, اسی میں کوئی بھلائی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے بچوں سے بھی رضامندی لینی چاہیے. اس کے بغیر جو ہے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جس میں رشتے میں بچوں کی رضامندی نہیں ہوتی اس یعنی کہ لو میرج کے معاملہ نہیں ہوتا وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ڈیورسز کے چانسز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل. لیکن عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارینج میرج میں شاید سمجھوتا زیادہ ایک اس میں انکریز ہوتا ہے, اس کا اسپیس زیادہ دی جاتی ہے, حتیٰ کہ جو لو میرج ہوتی ہیں اس میں زیادہ طلاق کا ریشو دیکھا جا رہا ہے. لیکن جنہیں وکیل صاحب کی جو رائے ہے اس کو ہم زیادہ اہمیت دیں گے کیونکہ یہ پریکٹیکل طور پر ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید ایسے کیا قوانین ہمارے رائج ہونے چاہیے؟ کیا جو اسلام نے عورت کو حقوق دی, آپ کو پتہ ہے اسلامی روح سے اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو ناپسندیدہ اور حلال عمل ہے وہ طلاق کا ہی ہے, جو ہے تو حلال لیکن بہت ناپسندیدہ ہے. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے اگر کچھ عرصہ پہلے تک کی بات کی جائے تو آپ کو جو طلاق کا معاملہ کبھی ہوا کرتا تھا بہت کم دیکھنے میں ہوتا تھا. تو علاقے میں پورے علاقے میں کافی عرصہ تک ایک سوگ کی کیفیت تاری ہوتی تھی کہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگ بہت عرصے تک کوشش کرتے تھے کہ میاں بیوی میں کس نہ کس طرح صلح ہو جائے, ان کا ایک پیچ اپ ہو جائے اور وہ الگ نہ ہو, اس رشتے کو کس نہ کس طرح ایکسیپٹ کر لیں. تو وہ ایک لمبی کوشش کے بعد آخرکار اگر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا تب جا کے طلاق کا معاملہ سامنے آتا تھا. لیکن آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج کل تو یہ بالکل عام سا معاملہ ہے. بلکہ میں نے پڑھا ہے جو ایک 19,000 سے 20,000 جو کیس رجسٹر ہوئے صرف لاہور کے اندر
ایک سال میں، اور 40 سے 45 ہزار کراچی میں کیسز جو ابھی مطلب جو باقاعدہ طور پر رجسٹر ہوئے ہیں، ان رجسٹرڈ جو کیسز رجسٹر ہوئے ہی نہیں، ان کی تعداد میں کہہ رہی ہوں کیا ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ 70 سے یا 60 یا 70% شادیاں جو زیادہ تر 100% میں سے وہ داؤ کا ہی وہ ایک ہوتی ہیں، اور اس میں بہت خطرناک حد تک مطلب اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ سپریشن کا جو عمل ہے وہ بہت تیز ہو رہا ہے. ہم نے اگر اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہے یا اپنے اس خوبصورت رشتے کو بچانا ہے تو ہمیں ایک نہ صرف بچوں کی رضامندی کا خیال رکھنا پڑے گا، بچوں کو بھی جو ہے اپنے جذباتی فیصلوں کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا، کیونکہ جو چیز ہم جذبات کے ہاتھوں کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں. جی بالکل سر. کہ جو شادی شدہ ہوتے ہیں جوڑے اور ان کی اولاد بھی ہو چکی ہوتی ہے، بالکل. تو اس کے بعد بھی وہ مطلب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. بالکل. وہ نہ بچوں کی فیوچر کا دیکھتے ہیں، نہ ان کی مطلب اچھی تعلیم و تربیت کو دیکھتے ہیں. بالکل. وہ صرف اپنی ان کو لائف کی پڑی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں زیادہ میٹر کرتی ہیں کہ جو ہے نا ہم نے سب سے پہلے شادی کے بعد لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نیک اولاد دیتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے اچھی تعلیم و تربیت کریں گے، ان کا اچھا فیوچر بنائیں گے. تو یہ چیز زیادہ میٹر ہونی چاہیے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، نہ کہ ان کو اپنی لائف بیٹر ہونی چاہیے. اچھا سر، آپ نے بہت خوبصورت ایک پہلے پہ ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. میاں بیوی کے رشتے میں جو سب سے زیادہ سفر کرنے والی ایک ہوتی ہے چیز، وہ ہوتی ہے ان کی اولاد، کیونکہ آفٹر آل میاں کو بھی ایک بیوی مل جاتی ہے اور بیوی کو بھی ایک نیا پارٹنر مل جاتا ہے، لیکن ان دونوں کے باہمی جو تناؤ اور ان کشادگی کا جو سارا کا سارا اثر پڑتا ہے وہ ان کے بچوں پہ پڑتا ہے اگر ان کے بچے موجود ہیں. جب ڈیورس کیسز میں دیکھا گیا، اور بچے جو ہیں وہ پھر سفر کرتے ہیں ساری زندگی، دیکھا گیا کہ ایسے بچوں کو ساری زندگی کو وہ کانفیڈنس کی کمی کا شکار رہتے ہیں. وہ رشتوں پہ ان کو ٹرسٹ کرنے کا ان کا جو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے وہ ہمیشہ لو ہوتا ہے. وہ بہت کم رشتوں میں ان کو اعتبار کر پاتے ہیں، یا پھر وہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ گزار نہیں پاتے جس طرح ایک عام نارمل بچہ جو پیرنٹس کے ساتھ رہ کر زندگی کو گزارتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس حوالے سے جب آپ ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو بچوں کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کہ کیا وہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا فیوچر اس میں یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے، جی سر، آج کل بچوں کے بارے میں کوئی ماں باپ اس طرح، وہ ماں باپ اسپیشلی جو آپس میں الجھتے ہیں، جن کو صرف ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے آتا ہے، وہ بچوں کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے. جی. ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی وائف کے ساتھ مقابلہ کروں اور اس سے اونچا ہوں. ان کی مطلب مین جو ہے ان کا مائنڈ بھی یہی بنتا ہے، اور وہ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچتے. میرے جو پیرنٹس ہیں ماشاءاللہ انہوں نے میری تعلیم و تربیت اچھی کی، میرے اوپر انہوں نے فوکس کیا، تو آج میں آپ کے ساتھ اس مقام پہ بیٹھا ہوں. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی اولاد کے بہتر فیوچر کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. سر آپ تھوڑی آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ سے چند سوالات کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جیسا کہ آپ ایک ایڈوکیٹ ہیں تو آپ کو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے اس فیلڈ میں آنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو شوق تھا یا آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اس شعبے کو منتخب کرنا؟ نہیں، میں نہ ہی مجھے شوق تھا اور نہ ہی مجھے میری فیملی نے کوئی فوکس کیا اس بارے میں. جی سر. اصل میں جو ہے نا شروع میں کیڈٹ اسکول میں ایڈمیشن میرا ہوا. شروع میں شوق تھا کہ میں آرمی میں جاؤں گا، تو ایگزام بھی دیے، لیکن مطلب وہاں پہ یہ تھا کہ جو اسکول والے تھے وہ اپنی سیٹس وغیرہ بھیج دیتے تھے، تو وہاں پہ میرا سسٹم صحیح نہیں بنا. اس کے بعد پھر میڈیکل پہ مطلب میرا وہ شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی گئی تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی اب LLB ٹھیک ہے، کیونکہ میرے والد صاحب بھی ایڈوکیٹ ہیں اور میرے دادا جو تھے وہ بھی ایڈوکیٹ تھے، تو میں نے اس فیلڈ کو خود ہی میں نے مطلب بیٹر سمجھا کہ یہاں پہ. یعنی کہ ایڈوکیٹ صاحب میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا پورا فیملی بیک گراؤنڈ ہی اسی لا کے ایک شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بچپن سے قانون کے مطابق یہ سب کچھ دیکھا ہے. تو کیا آپ نے زندگی بھی بڑی قانونی گزاری ہے، بڑی کوئی ڈسپلن کے تحت گزاری ہے، یا آپ نے کس طرح؟ نہیں، ایکچولی میں میرے والد صاحب 2000 میں LLB کرنے کے لیے کراچی گئے تھے، تو میں انٹرسٹیڈ اپنا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. تو اس میں یہ تھا کہ میں گھر کا بڑا تھا، اور لیکن میں
زیادہ سے زیادہ میں ہوں گا تقریباً 10 سال کا. جی. تو پھر میرے جو چھوٹے بھائی تھے نا ان کو محلے میں کسی نے مارا, بہت مارا پیٹا, تو وہ روتے ہوئے گھر آئے تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں جو ہے تھانے چلا گیا ایس ایچ او کے پاس. تو ایس ایچ او کے پاس گیا, اس کو میں نے کہا کہ جی فلانا گھر ہے, فلانا محلہ ہے, جی میں کل سمی صاحب کا بیٹا ہوں اور میرے بھائیوں کو مارا پیٹا گیا. انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسے کرو, آپ کچہری چلے جاؤ, وہاں پہ کسی وکیل سے آپ اپلیکیشن لکھوا لو, تو پھر جو ہے نا میں انشاءاللہ ایف آئی آر کا آرڈر کرتا ہوں. تو میں نے اپلیکیشن لکھوائی, اپنے والد صاحب کا انٹروڈکشن کروایا, اپلیکیشن لکھوائی. اس کے بعد جب میں ایس ایچ او کے پاس گیا تو وہ ایس ایچ او نے فوراً جو ہے نا آرڈر کر دیا ایف آئی آر. پھر اس کے بعد جو ایس ایچ او کا جو ڈالا تھا, اور میرے پاس چھوٹی سی سائیکل ہوتی تھی. اب مین روڈ پہ جا رہے ہیں اور میری سائیکل آگے آگے اور ڈالا ایس ایچ او کا پیچھے پیچھے سے, اور وہاں پہ جا کے میرے چاچو کو, میرے انکل کو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ بیٹے نے ایسے حرکت کی آپ کے بیٹے نے, تو یہ مہربانی کریں جو یہ پولیس والے مجھے کہنے دیا کہ بتاؤ کیا کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میں بچپن میں ہی الحمدللہ اتنا تھا کہ والد صاحب نے ایکٹیو کیا ہوا تھا کہ میں اس طرح کے ایشوز جو ہے وہ کرتا تھا. تو سر آپ ابھی ہمارے دیکھنے والوں کو, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, بعد میں بھی ہماری ویڈیوز کو جو لوگ ابھی موجود نہیں ہیں بعد میں دیکھیں گے, ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اگر وہ اس شعبے میں دلچسپی ہے ان کی, یا وہ ان فیوچر اس کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ شعبہ ہے پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے, اور کیا آنے والے دور میں اس کے اسکوپ میں کوئی فرق پڑنے والا ہے یا انکریز ہونے والا ہے؟ نہیں, انکریز ہونے والا ہے, کیونکہ اس میں مین تو فائدہ ایڈوکیٹ کا ہی ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, اپنی پروٹیکشن جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل. تو اس حوالے سے بھی جو لوگ پریکٹس نہیں کرتے وہ بھی ایل ایل بی کر لیتے ہیں کہ یار ہمارے نام کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوکیٹ لگ جائے گا, اور چلو ہمیں جو ہے نا وہ کم از کم ٹریفک پولیس والے یا تھانے والے جو ہے وہ ہمیں کچھ کہیں گے. تو اسی حوالے سے جو ہے نا وہ ایل ایل بی فارم کر لیتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے. ایسا بھی کہتے ہیں کہ بھائی لائر سے, اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرتے, وہ مطلب لینڈ لارڈ ہوتے ہیں اور ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے پریکٹس کرنے کی, وہ صرف ایسے اپنا ایک روب جمانے کے لیے وہ جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے کیا ملک میں اس کا اسکوپ اچھا ہے؟ جی اچھا ہے. تو سر آپ ان فیوچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی مزید اس میں کوئی آپ کا ارادہ ہے آگے اس کو جاری رکھنے کا, یا آپ اس کو کوئی مزید آپ کہتے ہیں جس میں دیکھیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ تو جاری رہتا ہے انشاءاللہ. اس میں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امپروومنٹ آئے گی. تو میں آج کے ٹاپک کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کے اپنے رائٹس اینڈ رولز ہوتے ہیں اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں, رائٹس ہوتی ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے اپنی لائف کو جاری رکھنا چاہیے. تو اگر ہم لوگ میاں اور بیوی جو ہیں وہ اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو سمجھیں گے, اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے, نہ کورٹ میں معاملہ جائے گا. ویسے بھی گورنمنٹ نے جو ہے ابھی آربیٹریشن سینٹر بھی قائم کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ اتنے فعال نہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز یہ پوری ہونی چاہیے. ہسبینڈ کہتا ہے جی میرے رائٹس ہیں, اور بیوی کہتی ہے میرے رائٹس ہیں, تو ڈیوٹیز کن کی ہیں, یہ بات بھی ہے. ٹھیک ہے. جب ڈیوٹیز کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا تو رائٹس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل. تو اس چیز کو زیادہ توجہ بھی کرو. سر یہ تو ایسا ٹاپک ہے جو میں کہہ رہی ہوں کہ دن بدن اب اس سے بہت زیادہ لوگ میں ہر دفعہ دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ, ہمارے ٹی وی چینلس پہ, پرنٹ میڈیا, اس حوالے سے وہ ایشو کو اٹھاتا ہی رہتا ہے. بہت سے لوگ اس پہ کالم پہ لکھ رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, لوگ اس پہ بات کرنے کے لیے لوگوں کو بلا بھی رہے ہیں, لیکن اصل مسئلہ شاید ہم اگر اس کو حل کرنے کے لیے عدالت سے زیادہ یہ اصل مسئلہ ہے گھر کا, گھر کے بڑوں کا. وہ جو بیٹھک ہے, وہ جو کچہری ہے, میں کہتی ہوں جہاں آپ گھر کے افراد, خاندان کے لوگ مل کر جو فیصلہ کرتے ہیں, باہمی رضامندی سے کرتے ہیں, وہ جو ایک ان کا ایک گھر چار اور چار دیواری کا تقدس ہوتا ہے, اس کے اندر جب کسی فیصلے کا مطلب کیا جاتا ہے تو مجھے سمجھتی ہوں کو اس کو وہ فیصلہ کبھی گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں آتا اور وہاں پر ہی ریزولو ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ اپنے
اپنے ہسبینڈ سے، پارٹنر سے، یا اپنا شوہر اپنی بیوی سے سیٹسفائی نہیں ہے، بہت سے معاملات وہ لگتے ہیں ان کو الگ ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز کو ناپسند نہیں کیا. آپ اگر الگ ہونا چاہتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے الگ ہو، اچھے طریقے سے الگ بھی تو ہم لوگ ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کسی کی عزت اچھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ عدالتوں میں جب دیکھا گیا کہ جب کیسز چلتے ہیں تو ایک دوسرے کے کردار پر باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو بنایا ہے دوسرے کا لباس بنایا ہے، اور جب آپ اسی کے لباس بن گئے ہیں، اگر آپ الگ ہونا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم اس چیز کا خیال کر لیں کہ کبھی آپ ایک دوسرے کا لباس ہوا کرتے تھے. اس لباس کو اگر آپ تار تار کریں گے تو عزت نہ آپ کی رہے گی نہ اس کی رہے گی. تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہم ایک اسلام دین کو ماننے والے ہیں. ہم آزادی یا ماڈرنزم پہ اتنا یقین نہیں کرتے کہ ہم ہر چیز کو برائے طاق رکھیں. ہمارے رشتے بہت خوبصورت ہیں اور ہمارا سارا نظام ہی خاندانی نظام پر چل رہا ہے. اسی رشتے کے اوپر چل رہا ہے. بالکل رشتے کے اوپر چل رہا ہے. اور جو کفار کا، جو ہمارے دشمن جتنے بھی ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، ان کا بیسک ٹارگٹ ہے ہمارے خاندانی نظام کو نقصان پہنچانا. اور اگر ہم نے اپنے خاندانی نظام کو بچانا ہے تو ہمیں عدم برداشت کا رویہ جو ہے وہ ترک کرنا ہوگا. ہمیں اپنی زندگیوں میں برداشت کے مادے کو دوبارہ سے ابھارنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک دوسرے کی بات کو برداشت بھی کرنا ہوگا. ہمیں اپنی اولاد کے لیے کافی چیزوں پر سمجھوتا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نسل ہے جس کی آبیاری ہمارے ذمہ ہو جاتی ہے. جب ہم ایک بہت خوبصورت رشتے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے مطابق جب شروع کرتے ہیں، یقین کریں اگر ہماری نیت سچی ہو اور ہم یہ چاہیں تو اس رشتے کو مزید بہتر سے بہترین کیا جا سکتا ہے اور ہر گھر کو جنت بنایا جا سکتا ہے. جو یہ ہے نا ہسبینڈ اینڈ وائف، جی اس کے اوپر سب سے پہلے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کی جو گھر ہیں ان کو آباد کرنے میں ان کو سپورٹ کریں. بالکل. جب بڑے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو بڑا کوئی نہیں رہتا. بالکل. تو پھر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہاں پہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ بھی آپ لوگ اس طرح کی زندگی نہ گزاریں. اس طرح اچھا سسٹم چلتا ہے، اس طرح جو ہے آپ کا سسٹم خراب ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں بڑے سکھاتے ہیں. جب بڑے نہیں رہیں گے، جب بڑے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوں گے تو پھر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں. اور سر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے خود ہی پہلو اٹھا لیا کہ آج کل کی جو لڑکی ہے اس کو چاہیے بالکل ایک سیپریٹ فیملی جس میں وہ اور اس کا ہسبینڈ ہو. وہ ایک خاندانی نظام کو، جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند نہیں کر رہی ہوتی. ویسے بھی یہ اس کا حق ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو ہمیشہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر میں سمجھتی ہوں جو میری رائے ہے وہ اپنا رائے ہے، اس پہ ضروری ہے کہ میں وہ کسی پہ امپلیمنٹ کر رہی ہوں. میں اپنی رائے سے آپ سے بتا رہی ہوں کہ جہاں پر بزرگ خاندان کے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر بہت سے ایسی چیزیں یا ایسے پھر کیسز دیکھنے کو بہت کم ملتے ہیں جس میں آپ کا گھر ٹوٹ جائے، آپ کے رشتوں میں بہت دوریاں پیدا ہو جائیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں بڑے اس چیز کو، اس مسئلے کو جو بہت سیریس ہونے سے پہلے ہی حل کر چکے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لحاظ میں، مربت میں وہ چیزیں اتنی بڑھتی ہی نہیں ہیں جو ان کے نہ ہونے کے سبب جو ہے خلا اور رشتوں میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو ہمارا خوبصورت خاندانی نظام ہے اس میں آج بھی اگر ہم اپنے بڑوں کو اہمیت دیں تو وہ ہمارے رشتوں کو پھر سے بچا سکتے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو پھر سے جوڑ سکتے ہیں. جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے، جوائنٹ سسٹم میں بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل سر. ہمیں بڑوں کی صحبت ملتی ہے اور بڑوں کی تربیت، ان کی ٹریننگ سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. تو دوسری بات یہ ہے جہاں تک الگ پورشن کی یا الگ گھر کی بات ہے، ہر لڑکا جو ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. بالکل. وہ کوئی 1 لاکھ کماتا ہے، کوئی 5 لاکھ کماتا ہے، کوئی 50,000 کماتا ہے. ہر بندے کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے تو وہ اسی میں رہ کر اپنا سسٹم کو چلائے گا. اگر فرض کریں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے الگ پورشن کی تو وہ کس طرح لے سکتا ہے. اور اس میں اگر بیوی جو ہے وہ فورس کرتی ہے تو وہ الگ بات ہے. یہ اس کو فورس کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے اور جو وائف ہوتی ہے وہ اپنے سربراہ کی بات ماننے کی پابند ہے. اٹ از ڈیوٹی، مین ڈیوٹی اس کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بھی آج کل میں نے دیکھی ہیں کیسز کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ الگ پورشن چاہیے، الگ پورشن میں نہیں دے سکتا، اور پھر جو ہے نا وہ الگ ہو جاتی ہے اور جناب خرچہ بھی لیتی ہے کورٹ سے جا کے. اور یہ میٹرز بھی مطلب آج کل چل رہے ہیں. اچھا سر، جہاں تک اسلام کی بات کی جائے تو اسلام نے بالکل ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے. والدین کی خدمت جو ہے وہ بہو پہ اس طرح سے لاگو نہیں ہے، وہ اس کے بیٹی کا ذمہ ہوتا ہے. شک اس کے لیے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ کسی خادمہ کا وہ منتخب کر لیں، اس کا انتظام کرے، نہیں تو وہ خود بھی کرے. اگر
बहू ये फरीजा अंजाम देती है तो वो खुद अपने लियाकत के लिए बहुत बेहतर और चीजें उसके सदेबाप की वो कोशिश कर रही होती है। तो ये वो चीज, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक मर्द जो होता है वो भी इस चीज को समझे, जब एक औरत को अपने निकाह में लाता है, उसे अपना नाम देता है और एक खूबसूरत ताल्लुक का आगाज करता है, बेसिक जो ड्यूटीज हैं उसको वो पूरा करे। वो उसके लिए बेशक अगर घर उसको अलग चाहिए तो वो साहिब ऐसे नहीं कि खरीद के नहीं दे सकता, तो बेशक उसको वो अलग रखे, वो किराए पे बेशक रखे। अगर उसको अपने घर को टूटने के बचाने के लिए ये तरीका कार है तो वो उसको करे, क्योंकि अपने घर को बचाने के लिए इंसान को बहुत कुछ करना चाहिए। उसकी औरत का ऐसा मुतालबा नहीं है। एक बंदा इस हैसियत में नहीं है कि ना वो रेंट पे कर सकता है, कोई भी हो सकता है इस्लाम में, बिल्कुल ना वो रेंट अफोर्ड कर सकता है, ना वो अलग पोर्शन अफोर्ड कर सकता है, फिर उसका कसूर क्या बनता है? देखिए उसमें जो है बीवी की ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है कि वो अपने हस्बैंड के हुक्म के मुताबिक चले। ये कुरान का फरमान है, अल्लाह रसूल का फरमान है। इसमें तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें अपने राइट्स का तो पता है, लेकिन अगर हम अपने ड्यूटीज को समझें तो फिर हमारे घर बच सकते हैं। अच्छा सर, माशरे में आजकल जब से सोशल मीडिया आया है, जब से मोबाइल आया है, एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि अलमिया और एक बहुत अफसोसनाक एक ऐसी चीज है जिसको शायद हर इंसान बुरा बहुत महसूस करता है, उसका तस्करा करना भी हम अच्छा महसूस नहीं करते। एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर होते हैं आजकल, वो एक शादीशुदा औरतों के भी हैं, वो एक शादीशुदा मर्दों के भी हैं, जो बहुत सी ऐसी चीजों की वजह से घर टूट रहे हैं। और जब इन पे बात की जाती है तो अगर उनकी औलाद वो भी बहुत शर्मिंदा, उनके खानदान वाले भी बहुत शर्मिंदा होते हैं। ये चीजें हमारे माशरे में बहुत तरह से आम हो रही हैं और मैं समझती हूँ कि आज के जितना केसेस मैंने स्टडीज किए हैं उसमें ज्यादातर पहलुओं में यही चीज आ रही है कि कहीं ना कहीं बीवी अपने शोहर को चीट कर रही है और बहुत शोहर जो है वो अपनी बीवी को चीट कर रहे हैं। और ये तो जुर्म है जी, निकाह के ऊपर निकाह जुर्म है, क्रिमिनल लिहाज से भी और फैमिली लिहाज से भी, और हमारा इस्लाम भी इस चीज की इजाजत नहीं देता। और स्पेशली हमारा जो फैमिली लॉ है उसके अंदर ये चीज वाज़ेह बयान की गई है कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो वो अपनी पहली बीवी से रजामंदी लेगा, उसके बगैर वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम क्रिमिनल लिहाज से हैं, किसी वाइफ को या हस्बैंड को ये महसूस होता है कि मेरी वाइफ जो है वो चीट कर रही है या मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा है, तो उसके लिए आप 494 पीपीसी है जिसके तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं और उसके ऊपर 7 साल सजा है। देखिए ये पॉइंट हमारे नाज़रीन, मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट है बेसिक जिसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, ये ना हो कि भाई हम शो खत्म करके जा रहे हैं, कल हमें पता चल रहा हो कि ये सेशन सुनने के बाद बहुत से लोगों ने अपने हस्बैंड पे केसेस कर लिए और मैं कही जी हमने सरेआम का प्रोग्राम सुना था और मोहम्मद अकील आगाजी ने ये सेक्शन बताया था। अच्छा हमने एक तो देखिए भाभी साहिबा, तो आप भी इस बात को, मैं कहती सेक्शन को बहुत गौर से पढ़िएगा। और दूसरी बात ये है सर कि आप मौजूद हैं तो एक आपसे और भी मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप, क्योंकि अक्सर आप हमको बुलाते रहेंगे, आपके एडवाइस भी हम लोग लेते रहेंगे, और क्योंकि कानूनी मशवरे बेशक वो फौजदारी के और दीवानी के मुख्तलिफ केसेस जो आप देख रहे होते हैं, उस हवाले से हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम आपकी जो राय है हमारे लिए बहुत अहमियत है। आप हमारे साथ आए, आपने जो हमें टाइम दिया, ये एक हमारे लिए काबिल फख्र बात है कि आपने अपना वक्त कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मैं आपको बताना चाहूंगी कि काजी साहब का अपना एक चैनल भी है, यूट्यूब चैनल है, जिसपे वो अक्सर अपनी उन्होंने शुरू किया है, वीडियोस बनाते रहते। तो मैं इनसे बोलूंगी कि वो अपना लिंक आपके साथ शेयर करें, आप देखने वाले उसको भी सब्सक्राइब करें। अगर आप इनसे कोई कानूनी मशवरा लेना चाहते हैं या आपका कोई केस है जिसपे आप इनसे मुशावरत करना चाहते हैं तो काजी साहब मैंने जस्टिस लॉ पॉइंट के नाम से जो है वो पेज बनाया हुआ है, तो उसमें मैं फर्दर जो है अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ मुख्तलिफ टॉपिक के हवाले से। तो इसके अलावा भी आपको कोई भी इश्यूज हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0301 501 7454। चलिए हम अपने लिंक में भी आपका ये मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो लिंक कर देंगे, तो आप लोग इन पे भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। और बड़े अच्छे एडवोकेट हैं और बहुत गहरी निगाह रखते हैं आजकल के जदीद जो भी नए जैसे आने कानून जो मामला चल रहे हैं,
تو میرا کافی ان کے کلائنٹس سے ملتی ہوں اور بڑے سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ کلائنٹ ان سے اور کافی ایک اچھا رد عمل ان کا ہوتا ہے مثبت قسم کا. تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ بھی ان سے رابطہ کریں اور آپ بھی اپنے میں تو کہتی ہوں قاضی صاحب بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں, مفتی مشورے دیتے ہیں, بجائے اگر کیس چلے بعد میں سولو ہوتا بھی رہے گا تو آپ ان سے ضرور ملاقات کر سکتے ہیں. فیٹ ہائی کورٹ میں آج کل قاضی صاحب تعینات ہیں. تو آج کا جو ہمارا خوبصورت ایک ٹاپک تھا جو تھوڑا ایک دردناک المیہ بھی ہے ہمارا, جس میں ہم نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا ایک بیسک کامن شہری ہونے کے میں نے پیش کیا, اور ایک وکیل ایڈوکیٹ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے, اس کے سامنے یہ مقدمات جب آتے ہیں تو وہ ان کے رد عمل ان کی رائے کیا ہوتی ہے, آپ نے ان سے وہ بھی جانا. مستقبل میں بھی ہم ایسے بہت سے شوز لاتے رہیں گے. لاسٹ میں میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا. جی سر. کہ وائف اور ہسبینڈ ایک دوسرے کے فرینڈز ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں. دوست بن کر ایک دوسرے کے رشتے کو مضبوط بنائیں اور پیار محبت اور ایک دوسرے سے مشورے کے ساتھ ہر ڈیسیجن کریں. بالکل. تو پھر آپ کی لائف بیٹر ہو سکتی ہے. اگر آپ لوگوں کا مزاج ایک دوسرے سے نہ ملا, آپ نے ایک دوسرے کو چیٹ کیا یا ایک دوسرے سے مقابلے بازی کی یا ایک دوسرے سے اوپر ہونے کی کوشش کی, تو پھر معاملات جو ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے. تو اس چیز کا جو ہے وہ بیسک خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے اس سے خوبصورت پیغام میں نہیں سمجھتی کوئی اور ہوگا جو انہوں نے آپ سے بیان کر دیا ہے. تو میری تو ادنا سی رائے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چھوٹی سی زندگی جو دی ہے, اس میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا گیا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہی ہے. نہ صرف کسی کا لباس کا حصہ ہے بلکہ وہ دوسرے کے ساتھ جو عہد کرتے ہیں تو وہ جب تک زندگی کی آخری سانسیں ہمیں کہ اس کو چلنا چاہیے. اور جب یہ رشتہ بنا رہے ہوں تو میں والدین سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ایک بار اپنے بچوں سے بھی ضرور پوچھ لیں, کیونکہ یہ گڑیا بوڑھے کا کھیل نہیں ہوتا, ایک عمر بھر کا ایک رشتہ ہوتا ہے جس پہ ہماری نسلوں جو بیس کر رہی ہوتی ہیں. تو اس خوبصورت رشتے کو مذاق اور کورٹ کچہریوں کے دھکوں سے بجانے کی بجائے آپ اپنے گھر چار دیواری کا پاسداری وقت وہاں پر حل کریں. اور جب آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں کا گزارا کسی کا ساتھ مشکل ہے تو آپ بہت خوشخوبی کے ساتھ ایک اچھے اختتام پر آپ اپنے تعلق کو ختم کریں, اور ایسا تعلق ختم کریں کہ کم از کم آپ کی آنے والے جو لوگ ہیں آپ کو یاد رکھیں گے کتنا خوبصورت تعلق کا آغاز ہوا پھر اتنا ہی خوبصورت اختتام ہوا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے جوڑا اس نے منتخب کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں زندگی میں وہ شخص آپ کو مل ہی جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو کمفرٹیبل والا شخص آپ کو نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کرتے پھریں. اس خوبصورت معاشرے کو خوبصورت طریقے سے آپ بسر کریں, اپنا خوبصورت حصہ اس میں ڈالیں. آج کا یہ خوبصورت موضوع ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی گھر کی خوشیاں بکھیرتے رہیں اور اپنے گھروں اور رشتوں کے ساتھ حسن اخلاق سے رہیں. صبا عباسی منظریات کے پلیٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں, اور آج سے امید بھی کرتی ہوں کہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں گے اور آگے اس کو پھیلائیں گے مزید ہمارے پیغام کو, اور اس کے ساتھ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.